رانا صاحب مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس والے بینچ نے جو فیصلہ 1 مارچ کو دیا تھا، 1 مارچ کو جی جو 5 ججوں کا فیصلہ تھا جس میں 2 نے اختلاف کیا تھا، 5 جج جو تھے وہ چیف جسٹس اور جسٹس ان کے ساتھ یحییٰ آفریدی تھے اور منیب اختر صاحب تھے. یحییٰ آفریدی نہیں، یحییٰ آفریدی تو ڈسینٹ کر گئے تھے. ان کے ساتھ منیب اختر اور اعجاز الحسن غالباً تھے. ان 3 ججز کا فیصلہ وہ برقرار رہے گا، اچھا اس کے مطابق چلے گا آگے معاملہ. اچھا یہ میں نے تب بھی کہا تھا 90 دن کا جو کمانڈ ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ مانا جائے گا، وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا. اور اس پہ جو ڈسینٹنگ ججز بھی تھے اس 1 مارچ کے حکم میں وہ تھے منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل. جی وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونا ہے. اور اس کو ڈیلے کرنے کی جتنی کوشش ہے یہ صحیح ناکام اور خام ہے. اب اس میں کچھ کر گئے ہیں، یہ میں مانتا ہوں انفیکٹ کر گئے، پر یہ ڈیٹ جو ہوگی یہ جب بھی عدالت فیصلہ دے گی، اور یہ تو پرسوں ترسوں مطلب 3-4 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، یہ ڈیٹ ہوگی 90 پلس. 90 پلس 15 دن 20 دن جو بھی وہ 90 پلس کنڈون کر دے، اس لیے وہ دے دیے جائیں گے کہ اس چیف الیکشن کمشنر نے پہلے لاپرواہی میں گنوائے ہیں دن، ٹائم گزارا ہے. ساری قوم کا ٹائم ہے، یہ قوم کا ٹائم ہے اور قوم کی حکومت ہے. یہ حکومت بائی دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہی ہو سکتی ہے. 90 دن کے بعد انلیس سپریم کورٹ اس کو کچھ ایکسٹینشن دیتا ہے، یہ جو نگران ہے یہ بالکل انلیگل ہو جائیں گے. یہ انلیگل ہو جائیں گے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ جا کے آٹا بانٹتے رہیں یا کچھ کرتے رہیں، کوئی اختیار نہیں. ان کا پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر، اس میں کرسی پہ بیٹھنا ان کے لیے ناجائز ہو جائے گا آئین اور قانون کے تحت. یہ ایک سٹاپ گیپ طریقہ ہوتا ہے. دی گورننس ہیز ٹو بی رن اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن. پریمبل میں لکھا ہے بائی دی چوزن ریپرزینٹیو. اب بائی دی چوزن ریپرزینٹیو مینس کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی وہ صوبائی بھی وہی بنے گی اور وفاقی بھی وہ بنے گی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو 90 دن میں ہو نہیں سکتے اور 90 دن بائنڈنگ نہیں ہے، اور 90 دن میں، اور یہ تو الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے صوبوں میں اور وفاق میں. اور جو اگر کوئی صوبہ ڈیزالو بھی کر دیتا ہے تو یا باقی ساری اسمبلیز ڈیزالو کریں تاکہ اس کے ساتھ ہوں، یا اس کو بھی بغیر حکومت کے چلنے دیں، آئینی حکومت کے. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ نظریہ ضرورت ہے. اور اس وقت پھر جو جھگڑا ہے، جو کانٹیسٹ ہے پاکستان میں، وہ نظریہ ضرورت کے پجاریوں میں ہے اور آئین کے پیروکاروں میں. کس طرح؟ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ جی یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہونے چاہیے، یا یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایبروگیٹ نہیں کی، منسوخ نہیں کیا جا سکتا آئین کو، اور فوج نہیں آ کے مارشل لا لگا سکتی. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے، آرٹیکل 245 بھی ہے، سبارڈینیشن آف دی آرم فورسز ٹو دی سویلین ول، یہ سب کچھ ہے. پر جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا ہے تو وہ ضرورت تھی، وہ کیا کریں، وہ یہ ہو رہا تھا، وہ گڑبڑ ہو رہی تھی، ساری گڑبڑ تھی، ضرورت تھی. ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا ہے تو کیا کریں، وہ ضرورت تھی. یہ نظریہ ضرورت جو ہے، جو کہ جس کو مسٹر جسٹس منیر، چیف جسٹس منیر نے، وہ اصل پہلے آتھر تھے 1954 میں تمیز الدین کیس میں. پھر وہ انہوں نے 1956 میں ججمنٹ دی نظریہ ضرورت پر مبنی، اور 1958 200 کیس میں تو انہوں نے سارا ملک کا نظام نظریہ ضرورت کے تابع کر دیا اور مارشل لا لگ گیا. ایک طرف یہ ہے نظریہ ضرورت کہ 90 دن
ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پابندی ہونی چاہیے ان کی، لیکن اس وقت ہو نہیں سکتا 90 دن، اتنا سب پیسے نہیں ہیں، اتنا سب وہ فوج اپنی نفری نہیں دینے کو تیار، رینجرز نہیں آ سکتے. دوسری طرف چیف جسٹس کھڑا ہے عمر عطا بندیال، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آئین بالا دست ہے، ہم پہ سے بھی بالا دست ہے، اور آئین کے مطابق چل رہا ہے اس ملک نے. اگر ہمارا کوئی اختیار رہا اور 90 دن کے اندر اندر آپ نے کرانا ہے، اب آپ کچھ تجاوز کر گئے تو میں یہ آپ کو کچھ ڈیٹ کلوزسٹ ٹو 90 days آفٹر کلوزسٹ ٹو 90 days وہ اس کے 90 days کے گزر جانے کے بعد اس میں آپ کر لیں. اچھا یہ چیز بڑی واضح شمس ہے کہ دو اس وقت گروپس ہو گئے. ایک وہ جو جسٹس منیر کی روایت پہ چلنا چاہتے ہیں کہ جی نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. ایک دوسرے ہیں جو اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے، وہ کہتے ہیں نہیں، وی وانٹ دا کانسٹیٹیوشن ٹو اپلائی. کوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی نہیں ہوتا. نیسیسٹی ایک جج نے کہا تھا، برطانوی جج نے، ڈاکنز نے کہا کہ نیسیسٹی از اے ڈور، once open no one will be able to shut. پھر تو آئین رہ ہی نہ گیا. ہر چیز کو آپ ضرورت کے تحت آئین سے انحراف، ہر انحراف کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جی ضرورت ہے. تو یہ دو کی کانٹیسٹ ہے، ان دو ذہنوں کی کانٹیسٹ ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیا الیکشن آپ نے کروانے ہیں کہ نہیں کرانے. اچھا اگر نہیں کرانے اور چوزن ریپریزنٹیٹیوز کی حکومت آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ گریز کا کوئی بھی بہانہ مل سکتا، اس سے تو کوئی عدالت نے اپ ہولڈ ہی کرنا ہے نا. گریز کا کوئی بہانہ کر کے آپ کہیں جی ابھی یہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، 8 اکتوبر قریب آئی تو پھر کہا جی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. دہشت گردی 90 کے دہائی سے ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے واقعات، بی بی شہید کا واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا. اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے، وہ 10 دن 15 دن 20 دن بڑھا دیے گئے، پر وہ اسی لیے کہ ٹیمپر ذرا ڈاؤن ہو جائے تو آپ الیکشن کرائیں. ٹھیک. اچھا اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی. اچھا چوئی صاحب، 2-3 چیزیں آپ نے ذکر کیا. آپ نے کہا کہ جو آ سکتا ہے فیصلہ ٹینٹیٹیو، وہ فیصلہ یہ آ سکتا ہے کہ 90 دن کے اوپر تھوڑا سا ٹائم، تھوڑے سے دن اوپر کر کے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی ڈیسیژن آ جائے. لیکن جو ایکچوئل ڈیسیژن تھا، جو پہلے ڈیسیژن لیا گیا تھا، وہ اپ ہولڈ کرے گا. تھوڑا سا ایج مل سکتا ہے، کچھ دنوں کا ایج مل سکتا ہے. اچھا، ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں کتنے دنوں کا ایج مل سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کہا جناب کہ یہاں پہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے لیے ایک آئی وڈ سے کہ ایک گروپ ہے، دوسرا جو گروپ ہے دیٹ سٹینڈز ود دا چیف جسٹس آف پاکستان. ناؤ اگر یہ سپلٹ ہے اور اگر فل بینچ بیٹھتا ہے تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ 2 questions چوئی صاحب. فل بینچ بھی ہے. اب تو مشکل یہ ہے، اور یہ بڑی ٹریجڈی ہے، بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں کہا، چیف جسٹس سے میں استدعا کرتا ہوں کہ ہمارے کیسز ان ججوں کے سامنے نہ لگائے جائیں جو ہمارے خلاف ہیں. اچھا، اب یہ انہوں نے خود دراڑ 2 گروپ بنا دیے، ایک جو شریف خاندان کے حق میں ہیں ججز، اور ایک جو شریف خاندان کے خلاف ہیں. اب اگر یہ ہے تو ایکچولی اس وقت اتنے کلیئر ہیں ہم کہ کون سا جج کدھر جائے گا، کہ ججز کے ماتھے پہ مور لگی ہوئی انہوں نے لگا دی ہے شہباز شریف نے کہ یہ ہمارے خلاف ہے، اس میں ہمارا کیس نہ لگے، یہ ہمارے حق میں ہے، اس میں اس کے سامنے ہمارا کیس لگے. ایسی بات پرائم منسٹر کے لیے کرنی، اور پھر وہ اب آپ بینچ بنا دیں، میں آپ کو بنا دوں گا کہ کس کی طرف زیادہ. اگر 15 جج بیٹھتے ہیں تو یہ چیف جسٹس کے حق میں فیصلہ ہوگا. اچھا، لیکن اگر آپ نکالتے ہیں ان کو، اعجاز الحسن صاحب کو اور ان کے ساتھ نقوی صاحب کو، کہ انہوں نے پہلے تجویز کی تھی کہ سو موٹو کا ایکشن لیا جائے، اور چیف جسٹس کو لکھا تھا
انہوں نے لکھا تھا. تو چونکہ انہوں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ سو موٹو لیا جائے اس معاملے میں, انہوں نے مائنڈ اپنی دے دی تھی, ان کو آپ نہیں رکھ سکتے بینچ. تو ان کا وہ اٹارنی جنرل اور گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ بھی اعتراض کرتی ہے ان کو نہ رکھ. وہ دو نکل گئے تو پھر چیف جسٹس کے حق میں ہو جائے گا, پھر چیف جسٹس کے خلاف ہوگا فیصلہ, نظریہ ضرورت پہ ہوگا. اب اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ ان دو نے اپنی مائنڈ پہلے دے دی ہے اور اس پہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, تو وہ دو جو کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائی ہی نہیں کرتی, یہ پٹیشن لائی نہیں کرتی 184(3) کے تحت, اس پہ عمل ہی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے بھی اپنی اوپینین دے دیا, حتمی دے دیا اس معاملے میں کہ یہ بنتی نہیں ہے پٹیشن. اچھا, ان کو بھی ایکسکلوڈ کرو, ان کو دو کو کر دو, تو پھر جو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں جج, ان کا پلڑا بھاری ہے, جو نظریہ ضرورت کے ساتھ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. اب اگر دو جو اب رہ گئے 4 نکل گئے 9 میں سے, تو اب 5 رہ گئے. 5 کا فیصلہ جو ہے وہ 3 اور 2 سے چیف جسٹس اور آئین والوں کے حق میں ہے, اور 2 کا نظریہ ضرورت کا. دونوں جو وہاں 5 میں ہیں وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ 90 دن کا ٹائٹ شیڈیول ہے, یہ ریکگنائز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ واپس ہائی کورٹ کو بھیجتے ہیں, اور ہائی کورٹ کو 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا پڑے گا. 3 دن. ابھی تک ہائی کورٹ نے ویسے فیصلہ کوئی نہیں کیا. اچھا, تو اسٹے نہیں ہوا ہائی کورٹ, ٹھیک, ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا, ہم ان کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے. پر ان کے آرڈر میں لکھا ہے, جو کہ ابھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, کیونکہ وہ مائنورٹی کا آرڈر تھا ان کا, وہ اقلیت کا تھا. اکثریت کا آرڈر امپلیمنٹ ہونے جا رہا تھا جب اس کو وہ لے گیا ہے اب چیف الیکشن کمشنر اکتوبر کی ڈیٹ پہ, ورنہ وہ 30 اپریل پہ الیکشن ہونا تھا, اور یہ 30 دن رہ جانے تھے, اور خود ڈیٹ فکس کی تھی الیکشن کمشنر نے. پر وہ بھی ایک کمال ہی شخص نظر آتا ہے مجھے, جس طرح وہ ڈیفائی کرتا ہے سپریم کورٹ کو اور اپنا ایک سب کچھ سمجھتا ہے. پر بہرحال یہ جو اب اس ادھر واپس لوٹے, پھر وہ 4 نکال دیں تو وہ 5 ممبر بینچ ہو جاتا ہے, جس نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا. 1 مارچ کو 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا. اس کے خلاف استدلال کیا دیا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے؟ استدلال دیا کہ جی 2 ججز جو کہہ گئے تھے کہ پٹیشن بنتی نہیں ہے, ان کو آپ بیچ میں شامل کرو. بھئی وہ بینچ میں بیٹھے ہی نہیں ہیں. آخری جو 3 ہیئرنگز ہوئی ہیں ری کانسٹیٹیوٹڈ بینچ نے جو کی ہیں, وہ 3 بیٹھے نہیں ہیں. اگر اس میں بیٹھے ہوتے شاید ان کو وہ اپنی اوپینین بدل لیتے بحث سننے میں. ان کو کوئی مانے تو نہیں تھا, پر دے چوز ناٹ ٹو سٹ. انہوں نے خود کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. اب اگر آپ نہیں بیٹھتے اور آپ وہ بحث ہی نہیں سنتے, جو فریقین نے بحث پیش کی ہے, بحث سنتے تو ہو سکتا ہے آپ اپنی رائے تبدیل کر لیتے. بحث نہیں سنی تو آپ اپنی رائے, جو کہ بحث سنے بغیر ہے, اس پہ کس طرح آپ قائم رہ سکتے ہیں, اور آپ کی گنتی شمار اس کیس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک, وہ کیس, اس کیس کا جو فیصلہ ہے, میں آپ کو 1 مارچ کے صرف 1 منٹ آدھا منٹ دوں گا. جی, 1 مارچ کا جو فیصلہ ہے, جس کو یہ کہتے ہیں 7 ممبر کا فیصلہ ہونا چاہیے, 7 گنے, اور 4-3 سے یہ اس کے حق میں ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے حق میں ہے. جی, تو وہ 7-3 قسم, اس 5 ججز بیٹھے ہیں, 5 ججز نے سنا ہے, اور پہلا جملہ جو اس کا ہے, جو اوپن کورٹ میں پڑھا گیا اوپن کورٹ, اور 5 بیٹھے ہوئے تھے. جی, بائی اے میجورٹی آف 3-2. جی, جی, بالکل بالکل رانا صاحب, بائی اے میجورٹی آف 3-2 یہ فیصلہ ہے. جی ہاں, ایسے ہی ہے. جی, ایسے ہی. وی پاس دا فالوئنگ آرڈر. جی, اچھا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 نے ڈسینٹ کیا ہے, اور یہ 3 کا آرڈر ہے. اب 3 کا آرڈر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, ٹھیک, اور اس نے یہ کہا ہے کہ آپ الیکشن کراؤ جی, ڈیٹ لو فوراً گورنر سے بھی, فوراً صدر سے بھی ڈیٹ لو, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوراً الیکشن کا اہتمام کرو. یہ اپنا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن بالکل بالکل چوہدری صاحب کان پہ نہیں دھرتے اس آرڈر کو. بالکل.